جنوں کے تعلق سے کہ جن اللہ کی ایک مخلوق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دونوں مخلوق اللہ کی مکلف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے بھی سوال کرے گا، جنوں سے بھی، اور ایسے قرآن میں آتا بھی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں بھی جائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے، سارے معاملات۔ پھر جن کیا ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے، اس کی تعریف میں علماء نے یہ لکھا ہے، علامہ جرجانی ہے، یہ عالم گزرے ہیں، خیالات کے اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ وہ معتزلی نظریات کے تھے۔ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب التعریفات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جن جو ہے یہ ایک لطیف قسم کا مادہ ہے، اور ہے تو وہ بھی آگ سے بنا ہوا ایک چیز ہے، کے بارے میں ہے۔ جن جو ہے وہ مختلف احوال اور مختلف شکل کے اندر انسان کے پاس آ سکتا ہے، اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں، اور بعین ہی یہی تعریف فرشتے کی بھی ہے کہ وہ نورانی جسم ہے اور وہ بھی مختلف شکل میں آ سکتا ہے، مگر وہ کتے اور خنزیر کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ کہا تو جن انسان کے اندر، آپ نے فرمایا کہ انسان کے اندر یہ اس طرح صلاحیت کرتا ہے جس طرح تمہارے جسم میں خون دوڑ رہا ہو، داخل تو ہو سکتا ہے، اور پھر وہ یعنی اس طرح سے اس کو پریشان کرتا ہے، اور اسے نظر بھی آ سکتا ہے۔ جب اس کی ایک حیت ہے، شکل ہے، تو یقیناً وہ نظر بھی آ سکتا ہے۔ باقی جنات جو ہیں، جن جو ہے وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، شیطان اور اس کا قبیلہ جو کہ آگ سے بنے ہوئے جن ہیں، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ تو بس اس حد تک ہے، اور یہ جتنا کچھ اس کا تصرف اور اختیار بھی اگر ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی ایسی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اس طرح کا اختیار پا لیتا ہے اور انسان کو پریشان کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتا ہے، اور اس سے بچنے کا بھی شریعت نے ہمیں راستہ اور ذریعہ بتا دیا کہ معوذتین کو پڑھنے سے، آیت الکرسی کو پڑھنے سے، سورہ بقرہ کو پڑھنے سے انشاءاللہ اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے۔